وہ جو کہتا ہے نا میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا، تو یہ ذرا جم کے سجدے کر کے دیکھے، یہ ذرا بھول کے لوگوں کو اپنے مالک کے حضور حاضری دے کے دیکھے۔ یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، عبادت ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کرتی ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ ذہن، طبیعت، روح، آنکھیں، دل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سجدے کی کیفیت میں جاتے ہیں، پھر تو گویا پوری عاجزی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے پیشانی بھی رکھ دی تیرے حضور، جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو، تو عظمتوں والا ہے، میں تیرا عاجز بنتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائے ذرا توجہ کے ساتھ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز میں موبائل سائلنٹ نہیں کریں، بند کریں، کیونکہ یہ جو سائلنٹ ہوتا ہے یہ بھی توجہ تقسیم کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، یا تو نماز کے لیے آئیں تو کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں، گاڑی میں چھوڑ دیں، یا کم از کم جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو آپ نماز ادا کریں۔ ورنہ یہ اگر سائلنٹ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ حرکت کرے گا تو اس سے بھی خلل پیدا ہوگا۔ نماز اگر آپ ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، آپ کی توجہ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو انسان۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانچوں نمازوں کی امامت فرماتے ہیں، اور مصروف ترین اوقات نبی کریم کے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، مصروف ترین اوقات، اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا، وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا۔ ایک ایک لمحہ رسول پاک کا اللہ کی رضا کے لیے گزرتا، لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے، اور پھر ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، فرماتی ہیں صبح میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اتنی مشقت 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دی۔ تو حبیب فرمانے لگے عائشہ، آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے سجدے، یہ میری عبادتیں، یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے لیے۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی، اللہ سے مدد مانگنی آتی۔ آپ دیکھیے، سورج چاند کو گرہن ہوتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، کہیں کو مشکل آ جاتی تو حضور نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے بدر کے دن صفیں سیدھی کرائیں، اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو تعینات فرمایا، اور کفر کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کرتے رہے، گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ساری رات مصلی پہ گزاری، حضور سجدے کرتے رہے، اللہ کی مدد کو پکارتے رہے۔ میرے عزیز، جس شخص کو چند گھڑیاں مصلی پہ بیٹھنا آتا ہے، وہ اپنے مالک کے حضور اپنے حصے کی رحمت مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ جس کو رات کو، اگرچہ جو نماز جس وقت فرض کی گئی ہے اسی وقت ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن نوافل کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ رات کو پڑھنے افضل ہے۔ آپ دیکھیے، بالکل 7 گھر تھا نبی کریم علیہ السلام، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گھر میں نماز پڑھتے، دروازہ مسجد شریف میں کھلتا ہے۔ کچھ تنہائی کی عبادت، یہ اجتماعات کی عبادت بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر کچھ وقت ملے کہ انسان تنہا بیٹھے اللہ کے حضور حاضری دے، روئے، جو لوگوں سے دکھ کہتے ہو، دنیا داروں کو بتاتے ہو، کمزور ہوتے ہو، اور پھر اپنا راز کھول کے اپنی عزت میں بھی کمزوری محسوس کرتے ہو، اگر وہ ساری باتیں اپنے رب سے کی جائے،
اللہ کے حضور کی جائے. میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے پاس بیٹھا تھا, تو وہ دوائی دے رہے تھے ایک صاحب کو اور ساتھ کہہ رہے تھے آپ ناراض نہ ہوئیے گا, اصل بات یہ ہے کہ دوا تو میں آپ کو دے رہا ہوں, نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں, کھائیے, لیکن آپ کے ذہن میں نا کچھ پریشانیاں ہیں ان کو نکال دیں. آپ اپنے دل سے وہ ساری ٹینشنیں اتار دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ذہنی طور پر بھی آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کو بتا رہے تھے, تو اب وہ جس طرح سے ہاں کر رہے تھے نا, وہ ہاں نہیں لگ رہی تھی, وہ نہ ہی کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جی انشاءاللہ. تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں, لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوست پریشان بھی بالکل ہے, لیکن آپ سے یہ ہاں تو کر رہے ہیں ہلکی پھلکی دل رکھنے کو, لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ دکھ انسان کے بڑے نجی اور ذاتی ہوتے ہیں, وہ کسی سے کہے نہیں جا سکتے. کچھ دکھڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا. وہ ایسی تکالیف ہوتی ہیں کہ ان کو زبان پر کیسے لائے, وہ درد بن جاتی, وہ کرب بن جاتی, وہ زندگی میں آزمائش بن جاتی ہے, وہ بھولنے کا نام نہیں لیتی. تو کہنے لگے پھر بتائیے کریں کیا؟ میں نے کہا حل ہے نا, رات کو تنہائی میں مصلی بچھائے نا, 2 رکعت نفل پڑھے نا, اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, پہلے اللہ کی حمد کریں, پھر اس کے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں, اور پھر دعائیں کرنی شروع کریں. جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اللہ رسول سے کہہ دیں, اور کھل کے کہہ دیں. راز بھی رکھا جائے گا, کرم بھی ہو جائے گا, رحمتیں بھی ہو جائیں گی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے کثرت سے نہ مانگے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور جو زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے. خوب مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں, خوب مانگے. میں آپ سے بھی عرض کروں گا, یہ طاق راتیں آ گئی ہے, جو اپنے دوستوں کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں نا, وہ ان کے لیے دعائیں مانگیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور جب یہ سنیے گا اور یہ یاد رکھیے گا, حضور فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے نا, پہلے تو یہ دیکھیے وہ بندہ مخلص کتنا ہوگا جو کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور غیر موجودگی میں مانگ رہا ہے اور بن بتائے مانگ رہا ہے. کسی کے سامنے آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے خوشامد ہو جائے معاذ اللہ, کوئی ذاتی مقصد نکالنا ہو. فرمایا جب تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو تیرے سرانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اسے بھی عطا فرما, اور اس کی دعا پہ کہتا ہے ہاں ہاں تجھے بھی اس کی مثل ہی ملے. یعنی یہ بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے, فرشتہ اس کے لیے مانگ رہا ہے, تو سعادت دیکھیے کتنی بڑی ہے. تو دعاؤں کا تعلق بنایا جائے نا. کچھ لوگ آج کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے. بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ عملی کام کرنا بڑا ضروری ہے, پر اگر دعا ہو جائے نا دعا, تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر مدینے والے محبوب دعا مانگے تو صبح اللہ حضرت عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما دیتا ہے. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے. دعا اگر آپ کی طبیعت میں لگ جائے اور اگر آپ کو اللہ سے مانگنا آ جائے, آپ بھول جائیں گے لوگوں کو, آپ بھول جائیں گے دنیا داروں, آپ بھول جائیں گے مالداروں, آپ بھول جائیں گے طاقتور لوگوں کو. شرط یہ ہے کہ رب سے مانگنا آئے, اللہ کو منانا آئے, اس کے حضور حاضری دینا آئے. یہ دعائیں اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں یار. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا, آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی گارنٹی دی ہے نبی پاک نے. حضور نے فرمایا ماں اور باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگیں گے خدا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. اتنی بڑی گارنٹی, جو مانگو گے تم اولاد کے لیے تمہیں دیا جائے گا. تو میرے عزیز پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے نا. اور بچوں سے بھی کہوں گا
آپ بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں، ضرور کرائیں، پر اگر ابھی ماں باپ سے کبھی دعا کرائیں نا، آپ کبھی بیٹھے نا چند گھڑیاں ابا کے پاس اور کہیں میں مشکل میں ہوں دعا کر دیں، ہلکا سے ابھی آپ کہہ کے جائیں گے تو وہ تو حد کر دیں گے تیرے لیے دعائیں مانگنے والے۔ آپ کہیں نا، وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا، چلو جن دوستوں کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، جن کو نہ بھی آئی لطف ان کو بھی آئے گا۔ بابا صاحب نے کہا تھا تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارے گھر میں بھی تو کوئی بیٹھا ہے نا، اس سے بھی تو دعا کراؤ نا۔ فرمانے لگے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، جو تیرے گھر میں موجود ہے اس پر بھی تو توجہ کرنا یار، اس سے بھی تو دعا کرانا۔ میرے عزیز، دعائیں اور دعاؤں کا رشتہ، آپ کے سجدے میں لذت ہو، آپ کے قیام میں ذائقہ ہو، آپ اتحیات میں بیٹھے تو امام غزالی فرماتے ہیں میں تو جب کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو میں تو یوں سمجھتا ہوں میرے رسول میرے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں، اور پھر جب آپ تکمیل نماز کریں، پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں نصیب دیا ہے اپنے فضل سے کہ رات بھی رمضان کی ملے اور آخری عشرے کی ملے اور طاق ملے، اور پھر اللہ ہمت دے، صحت دے اور مسجد آنے کا موقع عطا کرے، تو پھر ای سعادت بزور بازو نے ستانہ بخشندہ خدائے بخشن، تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کسی کو عطا کرے تو عبادت کا ذوق بنائے، دعا کا، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسل کو بھی، ان کو بھی تھوڑا سا پابند کریں۔ آپ دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو بڑی عبادت گزار تھیں، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا ہے، لیکن آپ فرماتی سحری کا وقت تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے، اور پھر حضور نے، میں سو رہی تھی، سلام فرمایا اور مجھے پیر سے پکڑ کے محبوب نے ہلایا، سحری کا وقت تھا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے محبوب نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کیسے تربیت کرنا، فرمایا یہ وقت ہے اللہ سے رزق مانگنے کا، اللہ اس وقت اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اٹھو اور اللہ سے رزق مانگو۔ سحری کے وقت، سحری کے وقت، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت سوتے ہیں جو اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نیند کی آغوش میں جاتے ہیں جب اللہ سے خیر مانگنے کے اوقات آئے۔ سحری کا وقت ہو، انسان بیدار ہو، اپنے رب سے مانگے اور خوب مانگے، اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، اپنی طبیعت کو اس طرف لانا چاہیے۔ آپ بہت زیادہ ڈپریشن سے، انزائٹی سے بچیں گے اگر دعاؤں کا تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے حضور حاضری کا یہ لطف اگر نصیب ہونے لگے تو بہت ساری چیزوں سے انسان ویسے بچتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بلا وجہ کی پریشانی کا شکار ہے، کوئی خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذہنی دباؤ اور الجھاؤ نہیں جاتا، طبیعت سے فکری انتشار دور نہیں ہوتا۔ اللہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے، دروازہ رسول رحمت پر حاضری کی ضرورت ہے۔ اپنی طبیعت کو تھوڑا مائل کریں، تھوڑا عبادت کا ذوق بنائیں، کچھ درود و سلام کا ذائقہ بنائیں، تھوڑا سا کٹیں، تھوڑی تنہائی ہو، انسان اس کا مصلی تھوڑا آباد ہو، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو، رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا جو اس کی شان کے لائق ہے، یعنی عبادت کے لیے بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ جانا، حاضری دینا اللہ کے گھر کی، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے۔ اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے، دعا کا ذوق بنایا جائے، اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے، اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے۔ اکٹھا کھانے کی بھی تو بھائی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں نا،
अगर कहा जाए आओ ना इकट्ठे बैठे, चलो आज इकट्ठे मस्जिद में चलें, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दें, ये 3 चीज़ें जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, बात ख़त्म करने से पहले दोहराता हूँ। एक तो तबीयत में ठहराव लाओ यार, थोड़ा हौसला लाएं। कभी आपको डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि ये गोलियां ले जाओ, सारा पत्ता आज ही खा लेना ठीक हो जाओगे। कभी नहीं कहेगा कि ये सिरप दिया है एक ही दम पीना ठीक, वो कहेगा एक गोली सुबह लेना और एक शाम लेना। 1 चम्मच सिरप का पीना, फाका ना हुआ तो हफ्ते के बाद दोबारा आना। थोड़ा ठहराव पैदा करना, रुकना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती। तो अपनी ज़िंदगी में हिल्म लाएं, आहिस्तगी पैदा करें। और दूसरा, निहायत एहतराम से मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि घर में जो खातून खाना है वो बेचारी मर्द के बराबर शऊर नहीं रखती, नरम है, कम हौसला है, उसकी तबीयत में जल्दबाजी है। ये सारे समझते हैं ना कि ख़वातीन में उतना हौसला अल्लाह की तकसीम है, मर्द को ज़्यादा दिया है, शऊर ज़्यादा दिया है। तो फिर मैं एक फतवा दे दूं आप लोगों को कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर उस बेचारी की अकल कमज़ोर है तो तेरी तो पूरी है ना, और तू बराबर की सतह पर उतर के झगड़ा कर रहा है और अपने घर को तबाह कर रहा है और अपने बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है और अपने घर के माहौल में तलखी ला रहा है, हालांकि तू समझ रहा है कि उसका शऊर कम है, फिर तू कैसे उसकी सतह पे उतर आया? तुझे दरगुजर करना चाहिए था, मोहब्बत करनी चाहिए थी, तेरी जिम्मेदारी ज्यादा थी। अपनी जिंदगी हमने इतना उलझाव पैदा कर लिया है, हर बात पे झगड़ा है, हर बात पे आजमाइश। और मैं ढेर सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बेचारे पहले झगड़ा कर लेते हैं, फिर खुद परेशान होते हैं, बाद में उनको ख्याल होता है यार मैंने फलां आदमी से सख्त बात कर दी है, मुझे करनी नहीं चाहिए थी। अच्छे दिल के लोग हैं, लेकिन अगर वो कबल अज़ वक़्त ही समझ ले कि हमने झगड़े नहीं करने। और फिर एक और बात भी आपसे अर्ज करूं, जब इंसान समझता है ना मुझे झगड़े नहीं करने, फिर उसमें आजिज़ी भी आती है। ज्यादा लड़ाइयां वो लोग करते हैं जो अपने आप को हरफ़े आखिर जानते हैं। हम इस कदर ज्यादा अना का शिकार हो जाते हैं, बाज़ौक़ात के बाप के सामने भी बहस कर रहे होते हैं, अपने उस्ताद के सामने भी बहस कर रहे हो, अपने बुजुर्गों के सामने भी हम माज़अल्लाह ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। खुदा के बंदो, बहस नहीं, उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं। और यार फिर ये कि अगर कोई मुझे बात कर भी देगा तो मैं क्या हूं? अगर मुझ पर कोई तनकीद कर भी देगा तो मेरी क्या हैसियत है? अगर किसी ने कोई बात कर भी ली तो फिर क्या हुआ? क्या है भला? हम क्या अपने आप को समझ लिया है? हम इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, कमजोरियां रखते हैं और हमें पता है कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं। फिर ये कि कोई शख्स बात करता है तो उस पर इस कदर ज्यादा झगड़ा, इस कदर ज्यादा उलझाओ। अगर कोई जात पर बात करे, जाती बात करे, तो मेरे अजीज मिजाज में दरगुजर पैदा करे। क्या खूबसूरत फरमान है सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका का। फरमाती है, कुर्बान जाऊं मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला लिया ही नहीं। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से कभी किसी गुलाम को, कभी किसी औरत को मारा ही नहीं। सरकार दरगुजर करते, हाँ हुदूदुल्लाह पामाल होती तो हुजूर जलाल फरमाते। मेरे अजीजों, इतना उलझाओ जिंदगी में पैदा, मुझे फलां ने बात कर दी, अच्छा फिर बात की हकीकत का भी नहीं पता उसने किया कि नहीं। वो 2 आदमी जो कोने में खड़े हैं मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, ओ खुदा के बंदे तो इतना अहम आदमी नहीं है, वो बेचारे कोई और बात कर रहे हैं। लोगों को तेरे अलावा भी काफी मसरूफियत है, ये तुझे गलत फहमी हो गई है कि सब तुझे डिस्कस करते हैं। तो वो घर में कोने में दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो तेरी नहीं कर रहे, कोई अपनी बात कर रहे हैं। इस कदर ज्यादा उलझाव पैदा कर लेना जिंदगी में। थोड़ा सा तो दरगुजर हो, थोड़ा सा तो इंसान के अंदर बेनियाजी हो, थोड़ा सा तो उसे माफ करना है। हर जगह उलझाव है, हर जगह बहस है, हर जगह ये मामला हो रहा है। आप देखिए ना, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में कहा, मिशकात में मौजूद है, या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। वो कुफार तो नाम बिगाड़ बिगाड़ कर बात करते हैं। तो करीम फरमाने लगे, वो पता नहीं किसको बुरा भला कहते हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के भेजा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद तो वो होता है जिसकी तारीफें की जाए,
بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے عزیز اتنا الجھاؤ زندگی میں، اتنی بحث، ہر آدمی سے جھگڑا، راہ چلتے جھگڑا، ہر جگہ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں یہ کہہ کہ یہ اس سے بچیے جی، یہ بڑا گرم خون ہے جی، بڑی جلدی جلال میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو۔ اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اللہ کے کامل ولی بھی تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے، عدل سے، وزاداری سے چلاتے تھے، اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے تھے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے، اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ یعنی مقبولیت والا درود۔ میرے عزیز اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اور امیر ہے، وقت کے حکمران ہیں، تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا۔ اب اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا، آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی، یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنا سامنا، تو لوگ فوراً کہتے ہیں آپ اندھے ہیں، یہی جملہ بولا جاتا ہے نا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آ گیا، تو وہ اٹھے چونک کر، کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، دو چار، انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکال لی۔ یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں فٹافٹ نیام سے باہر نکالی۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے بردباری سے، یہ انداز دیکھیے، بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں، وہ تو گردن اڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہا جناب یہ گستاخ ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا، حضور کہا ہے۔ فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا بات تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ایک سادی سی بات ہے نا بھائی، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے، ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا، ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لی ہے۔ آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزاع پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچی، تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بس دو لوگ جھگڑے، انا جیت گئی، رشتہ ہار گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا، ماں کہیں رہے گی، ان کے آنسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے۔ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے؟ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دیں؟ لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا؟ جھگڑا، انا، بحث، بلا وجہ کی تکرار۔ نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں، نہ وہ بیٹا یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے۔ لیکن ہم نے توڑ دیا سارا کچھ، الجھ گئے ہم۔ ایک بات ہی تو کی تھی بحث میں ابا جی سے
ایک بات ہی، ایک جملہ ہی تو کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا، آپ کی بھی تو توجہ دوسری جانب زیادہ رہتی۔ سو نہیں پایا بیچارہ باپ، کئی راتیں روتا رہا، یار میں نے تو تیرے نام زندگی لگا دی ساری، پردیس کی خاک چھانی، جگہ جگہ گیا کہ میرے بچوں، اور تو نے بحث میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ ایک لفظ ہی کہا تھا اماں کو کہ اماں بس دوسروں کو بھی کام بتا لیا کریں، اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں، میں ایک جملہ ہی تو کہا تھا۔ ٹوٹ گئی ماں بیچاری، تکیہ بھر گیا آنسوؤں سے، تکلیف میں وقت گزارا۔ وہ کہتی ہے میں نے تو بڑی اپنوں کی شادیاں بھی چھوڑ دی تھی کہ میرے چھوٹے والے بچے کے پیپر آ گئے، میں نے تو بڑی زندگی تیرے نام کر دی، سارے دکھ دیکھے، اور آج تو مجھے کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کہیں تو حوصلہ پیدا کر لو زندگی میں، کسی جگہ تو ٹھہراؤ لے آؤ، کہیں تو درگزر کرنا سیکھو، کہیں تو اپنے سینے کو کشادہ کرو، کہیں تو کوئی بات ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکیں، کچھ مقامات تو ایسے ہوں جہاں ہم نظریں جھکا کے بات مانیں۔ یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، دنیا میں تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے جسے کوئی تربیت دینے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑے پروقار ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اچھے مشورے دیتا ہے، جن کو کوئی دعا دیتا ہے۔ میرے عزیز الجھاؤ نہیں، ہر جگہ نہیں، کہیں تو جھگڑے سے بچیں، کہیں تو اپنی طبیعت کے اندر درگزر پیدا کریں۔ دیکھیں مال غنیمت کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہہ دیا اب کون عمر، 24 لاکھ مربع میل پہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن عمر وہ ہے کہ محبوب کریم فرماتے ہیں عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے گویا عمر نے گمراہ کیا ہونا ہے، سرکار فرماتے ہیں جدھر سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، ان کے پاس تو خیر ہی آتی ہے، خیر، یہ معاذ اللہ کیسے کسی اور راستے جائیں گے، شیطان تو وہ راہ ہی چھوڑ جاتا ہے جہاں سے جناب عمر گزرے۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے کبھی خود سے گمان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ ہم تو خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں نا، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، میری بھی کوئی عظمت ہے، ماں جناب کی بھی بڑی شان ہے، خود بخود ہی کسی نے کسی زاویے سے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کے پیش کر دیا۔ الجھنا چھوڑ دیں، بحثیں بلا وجہ کی چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزاریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، کچھ ٹائم نکالیں، خاص نوافل کا ذوق پیدا کریں، تلاوت قرآن مجید کا ذوق پیدا کریں، درود و سلام کا ذوق پیدا کریں، لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کریں۔ یہ چیز انسان کو رجوع اللہ کی طرف مائل کرے گی۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی، ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں، انبیاء کے صلحاء کے تذکرے کھولیں تو وہ محنت پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے کر دیا۔ ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا منہ دھویا، حضرت سیری سختی نے اس کا منہ دھویا، دونوں بزرگوں نے، اور منہ دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ۔ عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں منہ دھونا تو دھو دیا، دل دھونا تو تیرے قبضہ اختیار میں، تو کرم نوازی فرما دل کو بھی دھو دے۔ کہتے ہیں یہ سر شام یہ واقعہ ہوا، تہجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق توبہ دے دی۔ رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے، اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی، قوت ملے گی، طاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں کہہ سکا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔